حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزار سکے. کہ علم ہی نہیں ہوگا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، علم ہی نہ ہوگا کہ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہے، علم ہی نہ ہوگا کہ روزہ نہ رکھنے کا کتنا بڑا وبال ہے، جب علم ہی نہیں ہوگا کہ روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، جب علم ہی نہیں ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں، علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے آئے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی ایک عابد کے اوپر فضیلت ہے ایسے کہ عابد ہو، عبادت گزار بندے ہو لیکن جاہل ہو، ہزار ہو، تو ایک جو عالم ہے وہ ان سے افضل ہے. کیوں؟ اس کے پاس رب تعالیٰ کی پہچان ہے، اس کے پاس قرآن پاک کا علم ہے، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کا علم ہے، اس کے پاس شریعت ہے، اسلام ہے. جب اس کا علم ہے تو یہ دوسرے لوگوں سے اسے ممتاز کر دیتا ہے، یہ دوسرے لوگوں سے اسے جدا کر دیتا ہے. ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّینِ. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ جس کے ساتھ کر لے اللہ دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. وہ دین حاصل کرنے والا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے والا بن جاتا ہے. تو کیا ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک فرامین کی طرف غور کیا؟ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایسے بن جائیں کہ علم حاصل کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہ اللہ نے اس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے جس کو دین کی سمجھ عطا فرمائی دی. آیا میرا شمار بھی ان میں ہو جائے، میں بھی کوشش کر لوں، میں بھی علم دین حاصل کر لوں. دنیا کے ہر کام ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ کام بھی آنا چاہیے، یہ بھی آنا چاہیے، یہ ضرورت ہے. کتنی ضرورت ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آج زندگی ہے کل ہو نہ ہو. زندگی کے ایسے ایسے فن ہم سیکھتے ہیں کہ یہ ساری زندگی کا سرمایہ ہوگا، یہ ساری زندگی ہم اس کے ذریعے کمائی کریں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آخرت والی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے یہ جو ہنر، یہ جو علم کام